القرآن قد خصك الرحمن. تو گویا کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے تیاری کا کرنا، اور تیاری میں دو چیزیں آتی ہیں، نمبر 1 ذہنی تیاری اور نمبر 2 عملی تیاری. ذہنی تیاری میں کیا چیزیں شامل ہیں کہ آپ اپنی سوچ کو، اپنے دھیان کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو اس طرف موڑنا شروع کریں، ایسے اسباب اور ایسے حالات سے گزریں کہ جس سے آپ ذہنی طور پر اس چیز کے کرنے کے لیے فوکس ہو جائیں. عملی تیاری میں کیا چیز آتی ہے کہ مثلا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں آپ کو اتنا راشن چاہیے، جیسے گھریلو خواتین ہیں جو گھر چلاتی، اتنا راشن چاہیے، یہ چیزیں خریدنا ہے، یا عید پہ کپڑے بنانا ہے، یا اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرانا ہے، یا زکوٰۃ دینا ہے، یا صدقہ خیرات کرنا ہے، یا درس قرآن دینا ہے، یہ جو بھی کام آپ رمضان میں کرنے والے ہیں، اگر بیٹھ کر رمضان سے پہلے ان کے بارے میں مذاکرہ کر لیں، ڈسکشنز کر لیں، گفتگو کر لیں، تیاری کر لیں، عملی طور پر آپ بازار جا کر اپنا حساب کتاب کر لیں کہ کتنا خرید و فروخت کرنی، یا منگوا لیں، اگر آپ خود نہیں جاتے تو بھی منگوا کے سب چیزیں کچن کی ایک طرح سے دوبارہ سیٹنگ کر کے ہر چیز سحری افطاری کے اعتبار سے، پھر ٹائم ٹیبل آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے آپ سحری افطاری کے اوقات فالو کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کو کہیں اور تراویح پڑھنے کے لیے جانا ہے تو سواری کا ارینجمنٹ، یہ کس کے ساتھ جانا ہے، یہ کس کو اور ساتھ میں لانا ہے، یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے ایک ایک کر کے جن کا ابھی میں ذکر کروں گی، ان کو عملی طور پر بھی تیار کر کے رکھ لیں اپنے پاس. اس سے آسانی یہ ہوگی کہ جب کام شروع ہوگا تو آپ رائٹ اوے کام ڈے 1 سے شروع کر دیں گے، اور اگر آپ تیار نہیں ہوں گے تو پہلا عشرہ تو آپ کا صرف سوچ بنانے میں گزر جائے گا کہ اچھا رمضان آیا. یہ باتیں میں اپنے تجربے سے کر رہی ہوں. مجھے فرسٹ ٹائم جب عمرے پر جانا تھا، رمضان میں ہی جانا تھا، تو کتابوں میں تو بہت دفعہ عمرے کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن میں اس وقت تعلیم کی حالت میں تھی اور لمبا سفر ایک کر رہی تھی کئی مہینے سے تحقیق کے سلسلے میں. تو اردن میں آ کے ہمیں جانا تھا، اردن سے ہمیں جانا تھا، تو مجھے لالچ یہ تھی کہ کیوں نہ کچھ اسکالر سے مل لیا جائے. ایک عالم کے پاس سے اٹھتے تو دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے، ہمارا دن انہی سوچوں اور انہی مشغلوں میں گزر جاتا، یا لائبریریاں یا عالم. بہت نیک کام تھا، لیکن جو نفل عبادت بھی یعنی عمرہ ہم کرنے جا رہے تھے اس کے لیے میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ جب فائنل ہو گیا، پہلے تو سیٹ کا بھی کچھ مسئلہ تھا کہ آخری عشرے میں سیٹس بہت مشکل ہوتی، اس کی طے نہیں ہو رہا تھا، تو وہ پھر ہاف ہارٹیڈلی انسان تیاری کرتا نا. جب وہ ہو گئی تو اچانک مجھے جانا پڑا. مجھے یاد ہے میرے پاس احرام کے لیے پراپر چادر ہی نہیں ہے، اور مجھے اور کیا کرنا ہے. اور جس وقت میں جا رہی تھی تو میں جسے کہتے ہیں نا کہ روحانی طور پر پوری طرح ان نہیں تھی، میں وہ لائبریریوں اور کتابوں اور استادوں میں کھوئی ہوئی تھی. تو اگرچہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی روز قرآن پڑھ رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ سب بڑے نیک کام ہے اپنی جگہ. یا اسی طرح گھر میں کچھ اور دنیا داری کے کام کر رہے ہیں، اچھا ہے، کسی کی خدمت، کچھ بھی آپ مباح کاموں میں ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ کو تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالنا ہے جس میں بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں نے کیا ذہنی اور عملی تیاری کر لی ہے یا نہیں کی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سیٹرڈے کو چھٹی دے رہے ہیں عملی تیاری کے لیے، کہ آپ لوگ گھر میں اپنی مثلاً اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے تو کس قرآن پاک سے کرنی ہے، اور دعاؤں کی کتابیں پڑھنی ہے تو کون سی پڑھنی ہے اور کس اوقات میں، اور ان کو رکھنا کہاں ہے. کیونکہ میں اگر اپنی چیز صحیح جگہ پر نہ رکھوں تو میرے پاس اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ چیز مس ہو جاتی، کیونکہ مجھے ایک مشین کی طرح چلنا پڑتا ہے بعض اوقات. اب یہ ہوتا ہے کہ میں دعائیں جہاں تک پڑھتی ہوں اس میں ساتھ نشانی رکھتی ہوں. اگر کوئی اور آ کے میری کتاب اٹھا لے اور نشانی ہلا دے تو مجھے ایک اپسیٹ سی میں ہو جاتی ہوں کہ وہ روٹین میں خلل آ گیا. وہ یعنی وہ ہوتا ہے نا اندر ایک سسٹم آپ کے سیٹ ہے، اگر وہ ہل جائے تو تھوڑا سا وہ روحانی کیفیت میں بھی فرق آتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ جیسے ایک کتاب ہے اور گھر والے سارے اس کو پڑھ رہے ہیں اخبار کی طرح، جیسے ایک اخبار آتا ہے نا تو سارے گھر والے اس کو چھین جھپٹ رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی اگر ایک دعاؤں کا کارڈ ہے یا ایک کتاب ہے تو وہ سارا گھر اسی کو پڑھ رہا ہے، اور عین افطاری کے وقت دعائیں مانگتے وقت چھینا جھپٹی ہو رہی، مجھے دے دو، بس کرو، تم اتنی لمبا کر دیا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی روحانی کیفیت میں فرق ہوگا. ٹھیک ہے آپ اپنا دے دیجئے کسی کو اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کے رکھ لیجئے یا اپنے سینے میں لکھ کے رکھ لیجئے، اور ان چیزوں کو آپ ترتیب سے پھر اسی طرح یعنی اس سیٹرڈے کی چھٹی کو انشاءاللہ تعالی اور پھر 7 سنڈے 2 دن آپ کو مل جائیں گے.
تو جو تو خواتین ہیں ان کے تو بہت سارے کام ہیں. لڑکیاں بھی آپ کیا کریں, گھر والوں کو صرف اپنی تیاری نہیں کریں, گھر والوں کو بھی مینٹلی تیار کریں اور ان کے لیے بھی ایسی چیزیں تیار رکھیں. ایک چھوٹا سا کارڈ لے لیں, اور میں عموماً کیا کرتی ہوں, جو شادی وادی کے کارڈ آتے ہیں نا وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں عام طور پر, اور اس کے ایک سائڈ پہ کچھ چھوٹی سی بات لکھی ہوتی ہے, دوسری سائڈ خالی ہوتی, پھینکتے ہوئے بھی دل نہیں کرتا, جمع کر کے بھی بے وجہ کا جنگ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو میں ہمیشہ اس کی بیک سائڈ کو اس طرح کی اپنے ذہنی طور پر جو باتیں مجھے کرنی ہوتی ہیں ان کو لکھ کے سامنے رکھ لیتی ہوں. وہ اگر کہیں ٹکائے تو یوں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں, اگر لکھ کے رکھیں تو جلدی خراب بھی نہیں ہوتے. تو اس پر جو جو کام آپ کو کرنے ہیں یہ چیزیں آپ نے روز کرنی ہے. مثلا میں نے لکھ کے رکھا ہوا کہ سب سے پہلے صبح میں کیا پڑھنا ہے, اس کے بعد تسبیحات کون سی کرنی. حالانکہ مجھے پتا ہے یہ کرنی ہے, لیکن پھر بھی میں کاموں کے پریشر میں بعض اوقات بھولنے لگتی ہوں. تو میں وہ کارڈ مجھے یاد دلاتا ہے کہ آج میں نے یہ کام نہیں کیا. جس طرح آپ کو ایک چیک لسٹ دی گئی تھی, اسی طرح آپ کو یہ کارڈ جو ہے, جائزہ کارڈ اس کا نام آپ رکھ سکتے ہیں اپنے لیے, یعنی اپنا سیلف انالیسس کے لیے, کہ مثلا اگر آپ نے اپنے اوپر کچھ نفل باندھے ہوئے ہیں یا کچھ ذکر خاص کرنا ہے آپ کو, خاص سے مراد مسنون ہی ہے, وظیفہ مراد نہیں ہے کہ 1000 دفعہ کچھ, 1,00,000 دفعہ کچھ پڑھنا ہے, تو ان سب کے یعنی ترتیب بار اپنے چیزیں لکھ کر رکھ لیں. پھر یہ ہے کہ جائے نمازیں وغیرہ دھو کے صاف ستھری کر لیں, کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض گھرانوں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا, اور بہت فریکوینٹلی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ سارا گھر صاف رکھتے اور ایک جائے نماز گندی رہ جاتی. شاید وہ مائنڈ کرتے ہیں اس کو دھونا یا گناہ سمجھتے ہیں. تو عبادت میں لطف کے لیے کیا ہے, تھوڑا سا گھر کی صفائی کو بھی دیکھ لیں, کچن کی صفائی, گھر کی صفائی, اپنے بیڈ کی, کمرے کی, جہاں آپ کو عبادت کرنی ہے, جہاں پڑھنا ہے, کتابوں کی شیلف کی, الماری کی, یعنی ہر ایک چیز جو ہے بالکل ترتیب سے کر لیں. اور اتنی ترتیب سے کر لیں, بلکہ میں تو بعض اوقات یہ کیا کرتی تھی کہ جو بیڈ بستر وغیرہ سال بھر اٹھتے رکھے جاتے ہیں, وہ میں رمضان سے پہلے چادریں, ہر چیز اس طرح ایسی جگہ پہ رکھ لیتی تھی کہ بس صرف 1 منٹ اس میں لگے اور ہر چیز جلدی جلدی تبدیل ہو جائے. اور لانڈری بھی رمضان کے لیے بچا کے نہیں رکھیں, سب کچھ واش کر لیں, کلین کر لیں. اور اس طرح آپ جب رمضان, جیسے لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں, تو عید سے بڑھ کر آپ رمضان کے لیے عملی طور پر تیار ہو جائیں, اور ساتھ ساتھ کارڈ پر ذہنی طور پر عبادات کی تفصیل لکھ کر وہ تیاری کر لیں. اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا لیکچر, آپ تو خیر کتاب الصوم پڑھ رہے ہیں, یا سنیے یا سنائیے, 2 میں سے ایک کام کر لیجیے, اس سے بھی تیاری ہو جائے گی. مثلا جو باتیں پچھلے بیچ کی میٹنگ میں ان لوگوں کو بتائی گئی تھی, اور جو کراچی کا پہلا یہاں دورہ قرآن ہوا تھا, اس سے پہلے ایک دن پورا ہم نے 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے استقبال رمضان پہ بات کی تھی. اس کیسٹ میں, رمضان مبارک اس کا نام ہے, اس میں بہت سی باتیں رمضان کی تیاری سے متعلق ہیں. گھر والوں کو سنا سکتے ہیں, کچھ پوائنٹس لکھ کر آپ درس دے سکتے ہیں. اس طرح کیا ہوگا کہ اس کا بار بار تذکرہ کرنے سے کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں افطاری کا اتنا ثواب ہے, اس کام کا اتنا اجر ہے, یہ کام ایسے کرنا ہے, تو اب کیا ہوگا کہ آپ ایک طرح سے مینٹلی تیار ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ اور یہ کام کرنے ہیں. ایک ہم چھوٹا سا وہ بروشر سا بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اس میں بھی چھوٹی سی چیک لسٹ آخر پہ دی ہوئی ہے تاکہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں, لیکن وہ ہم عام لوگوں کے لیے دے رہے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا اس سے آگے وہ ہونا چاہیے. اسی طرح یہ کچھ مثلا دعائیں ہیں, جیسے چاند دیکھ کر کیا دعا پڑھنی چاہیے, یہ آپ کو پہلے سے یاد ہونی چاہیے, یا کہاں پر ہے, یا گھر والوں کو یاد کرا دیں, اگر خود یاد ہے تو دوسروں پہ صدقہ کریں. پھر اسی طرح لیلۃ القدر کی دعا جو ہے وہ آپ کو زبانی آنی بھی چاہیے. ایک کام آپ اور کر سکتے ہیں اگر اللہ آپ کو توفیق دے, کہ ایک چارٹ پیپر اگر گھر میں لے کے رکھ لیں, اور چھوٹی چھوٹی اسٹرپس کاٹ کے اپنی فریج کے اوپر یا ڈائننگ ہال میں جہاں کہیں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں, کیونکہ ساری افطاری میں ہی گھر میں عام طور پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو ایسے کسی بھی جگہ پر جہاں آپ دیوار خراب نہ کریں, تو وہ کچھ بھی دعا اس طرح کی لکھ کے لگا دیں, تاکہ جب وہ بیٹھیں گھر والے, مثلا افطار کی دعائیں جو ہیں مسنون دعائیں ہیں, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, یہ مسنون دعا ہے, لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں ہے پڑھنے کا. اسی طرح اگر آپ کسی کے ہاں افطار کرتے ہیں تو ان کے لیے جو دعا ہے وہ, پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی جو ہے افطار کی, لیکن سحری کی کوئی خاص دعا جو ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مسنون ہے, وہ بسم اللہ سے شروع کر کے آپ کھانا کھانے کے اینڈ کی دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح عید کے دن کی جو دعا ہے
وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہم انا نسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ. یہ ورقہ ہم انشاءاللہ اویلیبل کر دیں گے. اس میں ہوگی، ہم چاہتے تو تھے اس کو پراپر شیپ دیں، لیکن ابھی اس سال اگر اتنا ہی ہو کہ یہ صرف یاد دہانی کے لیے کاغذ آپ کے لیے اویلیبل ہو تو یہ بھی کافی ہے. اور ان دعاؤں کو صرف یہاں سے دیکھ کے کون کون ورقہ پڑے گا، یہ ورقہ صرف اس لیے کہ آپ اس سے لے کے کسی اور چیز پر، کارڈ پہ یا کہیں لکھ کے گھر میں نمایاں جگہ پہ لگا دیں اور دوسروں کو بھی متوجہ کریں. اور دوسروں کے سر پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ انہیں تاکید بار بار کرنے کی. بات یہ ہے کہ جب آپ خود سنجیدہ ہوں گے، جب آپ خود یکسوئی اور خشوع کے ساتھ دیکھ کے دعا مانگ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، تو جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ کے سبق لیتے ہیں. ایک چیز جو انسانوں کی بہت کمزوری ہے اور وہ ہے نقالی، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. اور اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس لیے رکھی کہ انسان کچھ سیکھ سکے. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کمزوری بچوں میں بھی بہت ہوتی ہے. خود نہیں کام کریں گے، اگر کوئی مثلا خود کھانا نہیں کھائیں گے تو دیکھیں گے کوئی کھا رہا ہے تو فوراً کھانے لگیں گے. ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جو کوئی دوسرا کر رہا ہو. اسی طرح یہ صرف بچپنا بچوں میں نہیں ہوتا، یہ بچپنا بعض اوقات بڑوں میں بھی بہت ہوتا ہے کہ خود نہیں کچھ کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے، لیکن اگر دیکھیں کہ کوئی کر رہا ہے تو فوراً کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیوں نہیں آپ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کی اس چیز کو، اس کمزوری کو ایک پازیٹو رخ دیتے کہ آپ ان کے سامنے ایک عملی اگزامپل بنے. مت کہیں کسی کو پڑھو پڑھو اس کا ہی. جب آپ منہ ہلا رہے ہوں گے تو پوچھیں گے کیا پڑھ رہی ہو، پوچھتے ہیں نا. جب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں یا خاموش ہیں تو کہیں گے کیا کر رہی ہو، تو اس وقت آپ بتا سکتے ہیں یہ دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اس سے ہمارے عمل میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے. اور سامنے لگی ہوئی اگر ان کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیں گے وہ بھی.